بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا۔ آج کا مسئلہ ہے، یہاں سے آغاز ہوگا کہ اختلاف بائع اور مشتری بعد قبض، قبضہ کرنے کے بعد عدد مبی میں دونوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا صورت بنے گی؟ اختلافا بعد التقابض فی عدد المبیع او احد او متعدد لیتوزع لیتوزع الثمن على تقدیر الرد۔ اگر قبضہ کرنے کے بعد مشتری اور بائع یعنی خریدار اور فروخت کرنے والا چیز کی تعداد میں اختلاف کرے یا اس کے مقدار میں اختلاف ہو جائے، عدد میں ہو یا مقدار میں ہو، ایک چیز ہو یا متعدد چیزیں ہوں، تو خریدار کی بات کو او فی العدد، فی عدد المبی او فی عدد المقبوس، تو فالقول قول المشتری، تو قول کس کا معتبر مانا جائے گا؟ مشتری کا۔ خریدار کی بات معتبر ہوگی کیونکہ وہ قبضہ کرنے والا ہے، اور والقول للقابض مطلقا قدرا او صفتا او تعین، اور فقہی اصول یہ ہے کہ قبضہ رکھنے والے یعنی قبضہ کرنے والے قابض کے لیے کی بات مطلقاً مانی جائے گی، مقدار میں بھی اور صفت میں بھی اور تعین میں بھی۔ جب تک جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ۔ فلو جاء لیردہ بخیار شرط او رؤیت، اگر خریدار خیار شرط یا خیار رویت کی بنیاد پر چیز کو واپس کرے، یردہ سے واپس کرے، وقال البائع، تو بائع نے کہا لیسا هو المبیع فالقول للمشتری، کہ جو چیز واپس کر رہا ہے مشتری، بائع نے اس کو دے کر کہا کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے بیچا تھا، یعنی یہ وہ مبی نہیں ہے، پھر بھی بات مشتری کی مانی جائے گی فی تعیینہ۔ تو اس صورت میں بھی خریدار کی بات معتبر ہوگی کیونکہ یہی فروخت شدہ چیز ہے۔ وَلَوْ جَاءَ لِيَرُدَّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، لیکن اگر بائع جو ہے وہ خیار عیب کی وجہ سے واپس کرنا چاہے تو فالقول للبائع، مشتری خیار عیب کی وجہ سے شے واپس کرنا چاہے تو بائع کا قول معتبر ہوگا۔ کما لو اختلافا فی طول المبی و عرضہ، جیسا کہ اگر مبی کی طوالت میں اور اس کی چوڑائی میں یعنی لمبائی چوڑائی میں اختلاف ہو جائے تو دونوں صورتوں میں بیچنے والے کی بات معتبر ہو جائے، معتبر ہو۔ تو خیار شرط اور خیار رویت میں جو ہے وہ شرط کے مطابق چیز واپس کر رہا ہوتا ہے، اور خیار عیب میں اگر وہ
چیز واپس کرے تو یہاں پر اس کا قول معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عیب جو ہے وہ مشتری کے پاس جا کر آیا ہو، بائی کے پاس یہ عیب نہیں تھا، اس لیے بائی کی بات مانی جائے گی۔ ہاں، اب دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری جو ہے وہ یعنی خریدار جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ اس چیز کے عیب سابق ہونے پر کوئی دلیل قائم کرتے کہ یہ مجھ سے یہ عیب نہیں ہوا، یہ پہلے سے اس کے اندر یہ فالٹ یا عیب جو ہے وہ موجود تھا۔ تو اس مسئلے کا یہ خلاصہ نکلا، قبضے کے بعد مقدار یا تعیین کی کے بعض اختلافات میں جو ہے وہ مشتری کا قول معتبر ہے، خیار شرط اور خیار رویت کی صورت میں حکم جو ہے وہ خیار عیب سے مختلف ہو، خیار عیب میں بائی کا قول ہوگا اور خیار شرط وغیرہ میں رویت میں مشتری کا قول ہوگا۔ دو یا دو سے زیادہ چیزیں کی خریداری اور اس میں جو ہے وہ جزوی قبضہ ہوا، یعنی ایک پہ قبضہ ہوا ایک پہ نہیں ہوا، یا ایک میں عیب نکل آیا، اس صورت کو اس میں کیا احکام ہے اس کو اس مسئلے میں بیان کریں۔ فرمایا کہ اشترا عبدین، کسی آدمی نے دو غلام خریدے، یعنی عبدین یہاں مراد ایک فرضی صورت میں، یعنی اے شیئین، عبدین سے مراد کوئی بھی دو مبیع چیزیں ہیں، کوئی بھی دو سامان ہیں جو اس نے خریدے، کہ ینتفع باحدہما وحدہ صفتاً صفقتاً، ایسی دو چیزیں خریدیں کہ جن میں سے ہر ایک سے الگ الگ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اسے ایک ہی سودے سے خریدا۔ مثلاً دو بائک خرید لیے، دو گاڑیاں خرید لیں، دو موبائل خرید لیے، ان میں سے ہر ایک سے الگ الگ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ایک ہی سودے سے ایک ہی ریٹ میں دو چیزیں خرید لیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ وقبض احدہما، ان دو میں سے کسی ایک پر قبضہ کیا، ووجد بہ او بالآخر، کہ جس پر قبضہ کیا اس میں یا دوسرے میں جو ہے وہ وجد عیبا، اس نے عیب پایا، اور لم یعلم بہ الا بعد القبض، اور یہ عیب اسے قبضہ کرنے کے بعد معلوم ہوا، یعنی قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ اس چیز کے اندر کوئی فالٹ ہے، کوئی عیب ہے۔ اب اخذہما، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اخذہما، وہی قیمت جو ریٹ طے ہوا ہے اسی کے ساتھ یہ دونوں لے لے فالٹ کے ساتھ، یا پھر او ردہما، یا دونوں کو واپس کر دے۔ ولو قبضہما، اگر اس نے دونوں پر قبضہ کر لیا، پہلی صورت یہ تھی کہ ایک پہ قبضہ کیا اور دوسرے میں یا اسی ایک میں عیب پایا، تو اس صورت میں یا دونوں لے لے گا یا دونوں واپس کر دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پر قبضہ کر لیا، لو قبضہما رد المعیب، تو اگر دونوں پر مبیع پر قبضہ کر لیا اور ان میں سے کسی ایک میں عیب تھا تو صرف جو عیب دار ہے اسی کو واپس کرے گا، بحصتہ سالما وحدہ، لجواز التفریق بعد التمام، چونکہ قبضہ کرنے کے بعد اب تفریق صفقہ جو ہے وہ جائز ہے، تو الگ سے جس کے اندر عیب ہے اسی کو واپس کرے گا، کیونکہ اب دونوں چیزوں کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے، اور عیب والی چیز کو اس کے حصے کے مطابق جو ہے وہ واپس کیا جائے گا، یعنی عیب دار چیز کی جو ریٹ ہے وہ ریٹ واپس لے گا اور اس چیز کو واپس، مثلا دو موبائل تھے 50 ہزار کی، تو ایک میں کوئی فالٹ آ گیا تو وہ دونوں پر قبضہ کر چکا ہے تو ایک کو لے لے گا اور ایک کو وہ واپس کر دے گا۔ لیکن اگر صرف ایک پر قبضہ کیا تھا دوسرے پر قبضہ نہیں کیا تو ان دو میں سے کسی ایک میں عیب آ گیا تو اب اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو دونوں کو لے لے یا دونوں کو واپس کر دے، لیکن ایک کو رکھ نہیں سکتا۔ لیکن دوسری صورت کہ دونوں پر قبضہ کر لے تو اب دو سودے اس کے پاس مکمل ہو گئے، اور اب جو ہے وہ تفریق صفقہ جائز ہے قبضے کے بعد التمام۔
لہذا آپ وہ واپس کریں. کما، اس کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے اس کی مثال ہے کما لو قبضا کیلی جن او وزنی جن، جیسے کسی نے کیلی یا وزنی موزونی چیز پر، نہیں ناپ تول والی چیز پر قبضہ کیا، یا پھر او کا زوجی خفن و نحبہ، یا جو ہے وہ جوڑا جو ہوتا ہے جیسے موزے کا جوڑا، جوتوں کا جوڑا، اس طرح جو جوڑے ہیں، اسی طرح کا زوجی سورن بیل کا جوڑا. کھیتی باڑی کے لیے لوگ جو ہے وہ بیل لیتے تھے. یوں اگر جوڑا لیا تو الفا یا الف احدهما على الاخر بحيث لا يعمل بدون. تو اب اگر یہ ان میں سے کسی ایک میں عیب نکل آیا تو کہ ایک کے بغیر دوسرے کے بغیر جو ہے وہ اکیلے ایک سے کام نہیں ہو سکتا، اب یہ خریدار کو اختیار ہوگا یا تو وہ کیلی یا موزونی یا وہ جو جوڑے کی صورت میں شے خریدی ہے وہ بھی اس کو واپس کر دے، یا پھر جو ہے وہ سارا رکھ لے یا ایپ کے ساتھ رکھ لے. ووجد ببعضه عیبا، اب وہ جو کیلی یا وزنی یا زوجی چیز خریدی، فإن کا فإن له رد کله او اخذه بعیبه، تو اس کے لیے اب دو آپشن ہیں، یا تو سارے کو دونوں کو واپس کر دے یا اس کو عیب کے ساتھ دونوں کو لے لے. لأنه كشيء واحد، اس لیے کہ وہ دو کیلی موزونی یا زوجی جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی شے ہے. ولو فی وعاءین عدد، اگرچہ وہ دو الگ تھیلوں میں پڑی ہوں. وعاءین، وعاء جو ہے وہ تھیلی وغیرہ کو کہتے ہیں، یعنی الگ سے وہ ان کی پیکنگ الگ ہو، پھر بھی اگر ایک ہی سودے سے وہ خریدی ہیں اور وہ جوڑے کی صورت میں ہیں یا وہ ناپ تول والی ہیں، جیسے آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو ناپ تول کر، یا اسی طرح جو چیز دی جاتی ہے، تو اگرچہ وہ الگ الگ ہو تو پھر بھی یا تو اسے سب کو رکھے گا یا پھر سب کو واپس کرے گا. عنایا بہو اصح، اور یہی قول اصح ہے قرآن. اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں. اشترا جاریتن ووطئہا او قبلہا او مسہا بشہوۃ ثم وجد بہا عیبا لم یردہا مطلقا، کسی نے جاریہ خریدی، لونڈی، بس اس سے وطی کی یا اسے بوسہ دیا یا اسے شہوت سے چھوا، پھر اس میں عیب پایا تو اب مطلقاً اسے واپس نہیں کر سکتا. ولاؤ سیبن، اگرچہ وہ سیبہ ہو، باقرہ نہ ہو. خلافاً للشافعی و احمد، اس میں امام شافعی اور امام احمد کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے، لیکن ہماری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ولانا ہماری دلیل اس میں یہ ہے کہ انہو اذا استوفا ماءہا وہو جزء، اس لیے کہ جب اس نے اسے وطی کی تو وہ اس کا جز بن گیا، تو لہذا اب اس کو واپس نہیں کر سکتا. ولو الواتی
زوجو. اب جو ہے وہ اگر واتی جو ہے اس کا شوہر ہے، ان کانت سیبن ردہا و ان کانت بکرن لا. اگر وہ باتیں کرنے والا اس کا شوہر ہے، یعنی شوہر نے اس کو دیدہ، اب جو ہے اس کو اگر وہ سیبہ ہے تو واپس کرے گا، اور باقرہ ہے تو اسے واپس نہیں کرے گا. ایک منٹ شامی سے دیکھتے ہیں اس کو. یہ علامہ شامی نے مطلب بھی قائم کیا ہے، فیما یکون ردن بالعیب ویم. یہ ہے کہ لو الواتی زوجها، یعنی الزوج الذي كان من عند البائع، کہ وہ شوہر جو کیا تھا، بائع کے ہاں موجود تھا. اما لو زوجها المشتری لم يكن له ردها وطیہ اولا. اور اگر اس کا زوج مشتری ہو تو پھر اس کے لیے رد جائز نہیں ہے، وطی کر لے یا نہیں. وراجع بالنقصان، اور عیب کی وجہ سے وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، کہ اس میں اگر کوئی عیب ہے تو اس کی قیمت میں اور ڈسکاؤنٹ لے سکتا ہے. قیمت نائرہ چونکہ اب رد ممکن نہیں ہے، اس لیے اس میں قیمت کم کرائے گا. وفی منظومت المحبیہ، منظومہ محبیہ میں ہے کہ ولو شرط فقارتها فبانت سیبا لم يردها بل یرجع باربعین درہما نقصان حاضر ہے. کسی نے اس شرط پر لونڈی خریدی کہ وہ باقرہ ہے، بس پھر وہ سیبہ نکلی، تو اس ایپ کی بنیاد پر وہ واپس نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں پر رجوع بن نقصان کرے گا. 40 درہم جو ہے وہ اس کی قیمت سے کم کیا جائے گا. وفی الحاوی والملتقط سیوبۃ لیست بعیب، کہ سیبہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، الا اذا شرطت یا الا شرط البقارت، اگر جب بقارت کی شرط لگائی جائے تو اب جو ہے فیردھا لعدم المشروط. اب وہ اگر بقارت کی شرط لگائی تھی اور وہ باقرہ نہیں ہے تو پھر اس وصف مرغوب جو تھا وہ نہیں پایا گیا، لہٰذا اس جاریہ کو واپس کر سکتا.
سیوبت ہونا عیب نہیں ہے۔ اب یہ شامل نے بھی لکھا ہے کہ ہاں اگر وکالت کی شرط لگائی تھی اور وہ نہیں پائی گئی تو پھر اسے رد حاصل، کیونکہ یہ وصف مرغوب کا فوت ہونا ہے۔ وصف مرغوب جب مبی میں نہ پایا جائے تو پھر مشتری کو بیع کو رد کرنے کی اجازت ہو۔ جیسے کہ مسئلہ تھا غلام کے بارے میں کہ وہ کاتب ہے یا نان بائی ہے، خباز ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا، اسے رد کا اختیار۔ اور یہ ساری صورت اس کا سیبہ ہونا یہ کب پایا؟ بغیر وطی کے۔ اگر وطی کے ساتھ ہو تو وہ اب رد نہیں کر سکتا۔ الا اذا قبل البائع، اگر بیچنے والا اسی حالت میں واپس لینے پر راضی ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ لأن الامتناع لحق کی، اس لیے کہ یہ امتناع جو تھا نا وہ بائی کے حق کی وجہ سے تھا، اب وہ راضی ہے۔ فإذا رضی زال امتناع، تو جب وہ راضی ہو گیا تو یہ امتناع یعنی واپس کرنے کا جو رد کرنے کی جو منع تھی وہ ختم ہو گئی۔ ويعود الرد بالعیب القدیم بعد الزوال للعیب الحادث، اسی طرح اگر مبی میں دو عیب تھے، ایک مشتری کے ہاں آ کر عیب پیدا ہو گیا اور ایک پہلے سے تھا، اور مشتری کے پاس جو نیا عیب پیدا ہوا اس کے ختم ہونے کے بعد پرانا عیب لوٹ آئے گا، اور اس پرانے عیب کی وجہ سے اس کو واپس کرنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر خریدی ہوئی چیز میں پہلے سے کوئی عیب موجود تھا لیکن خریدار کے پاس جا کر کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا تو اس نئے عیب کے ختم ہونے کے بعد پھر اس پرانے عیب کی وجہ سے اسے واپس کرنا جائز ہے۔ لیعود الممنوع بزوال المانع، چونکہ جو مانع تھا نا عیب حادث، نیا عیب وہ ختم ہو گیا تو پرانا عیب جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، لہذا اب وہ رجوع کر سکتا ہے درد۔ فیرد المبی فیرد المبیع مع نقصان علی الراجح، تو راجح قول کے مطابق جو ہے وہ مبی کو رد کرے گا مع نقصان، یعنی خریدار مبی کو واپس کرے گا، اور اگر اس کے استعمال یا حالات کی وجہ سے قیمت میں کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کا بھی خیال کرے گا۔ پرانا عیب اگر واپس آ گیا تو اب اس کی وجہ سے وہ واپس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ بائع جو ہے وہ غائب ہے اور اس کی مبی میں کوئی عیب نکل آئے تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ بیچنے والا بیچ کے وہاں موجود نہیں ہے لیکن جو چیز خریدی ہے اس میں عیب نکل آئے، تو فرماتے ہیں ظاہر عیب بمشترل بمشر البائع الغائب وأثبته عند القاضي فوضعه عند عدل فإذا هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي بالرد على البائع لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر کہہ رہے ہیں کہ اگر خریدار کو خریدی ہوئی چیز میں عیب معلوم ہوا لیکن بیچنے والا غائب ہے، بمشر البائع الغائب، خریدی گئی چیز میں عیب ظاہر ہوا بائع کے غائب ہونے کے بعد، اور اس مشتری نے اس کو قاضی کے ہاں ثابت کر دیا کہ یہ مشتری کے ہاں یہ عیب
یہ بائی کے ہاں عیب تھا، تو قاضی اس کو کسی امانت دار آدمی کے سپرد کر دے، فوادہ ہو ان عادل، اب قاضی جو ہے وہ اس کو کہے کسی امانت دار کے حوالے اس مبی کو کر دے گا۔ بس اگر وہ مشتری کی ملک میں، اگر وہ ہلاک ہو گیا تو مشتری کی ملک میں ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اگر قاضی نے کسی اور آدمی کو سپورٹ کر دیا کہ تم اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لو، اور وہ وہاں ہلاک ہو گیا تو مشتری کی ہوگا، مگر جب وہ قاضی نے فیصلہ کر دیا رد کا بائے پر، تو اب جو ہے وہ مشتری اس کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ قضاء علی الغائب جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اظہر قول کے مطابق بلا خصم جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں وہ اس کو اگر قاضی کے فیصلے کے بعد وہ ہلاک ہوئی تو پھر وہ تاوان نہیں دے گا۔ اگلا یہ ہے کہ مبی جو ہے، جو جس پر قبضہ کر لیا گیا، وہ ہلاک ہو گیا یا وہ اس میں کوئی نقصان آ گیا، اب اس کا کیا ہوگا میں جی؟ تو کہتے ہیں قتل العبد المقبوض او قطع بسبب کان عند البائع، کہ او ردت، ٹھیک ہے، یہاں لفظ تھا کہ غلام مارا گیا، ایسا غلام جس پہ قبضہ کیا گیا، یعنی مقبوض، یعنی مشتری اس پہ قبضہ کر لیا، یا اس غلام کا ہاتھ کاٹا گیا چوری کی وجہ سے، اور وہ چوری اس نے بائی کے ہاں کی تھی، اس سبب کی وجہ سے جو بائی کے ہاں ہوا تھا، جیسے اس نے کسی کو قتل کیا تو اب قتل کے بدلے اسے قتل کر دیا گیا یعنی قصاص میں، یا مرتد ہونے کی صورت میں، تو مرتد کی سزا بھی قتل ہے، یعنی قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، اور جو ردت یعنی مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ اگر غلام نے کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کیا یا مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، او امسکہ ورجع بنصف ثمنہ، یا اسے اپنے پاس اس نے روک لیا تو قیمت میں کمی کر کے نصف قیمت کے ساتھ وہ رجوع کرے گا۔ وآخذ ثمنها اے ثمن المقطوع والمقتول، اور اگر وہ چیز یعنی اس کی قیمت جو ہے نا، مقطوع کی قیمت اور مقتول کی قیمت جو ہے وہ اس سے دی جائے گی۔ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي، اور اگر وہ چیز متعدد ہاتھوں سے ہوتی ہوئی خریدار تک پہنچی، وَقُطِعَ عِنْدَ الْأَخِيرِ، اور آخری کے پاس، خریدار کے پاس آ کر وہی سبب ظاہر ہو گیا یا قتل اسے قتل کر دیا گیا، تو راجع الباعۃ بعضهم علی بعض، تو ایسی صورت میں بعد کے بیچنے والے اپنے سے پہلے والوں کی طرف رجوع کریں گے، یعنی ہر
بعد والا اپنے سے پہلے کی طرف رجوع کرے گا۔ وَإِنْ عَلِمُوا بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَالْإِسْتِحْقَاقِ لَا كَالْعَيْبِ خِلَافًا لَهُ۔ اور یہ معاملہ فقہا کے نزدیک استحقاق سے زیادہ مشابہ ہے، صرف عام عیب کی طرح نہیں ہے، اور اس میں صاحبین کا اختلاف۔ یعنی اگر نقصان کی اصل وجہ خریدار سے پہلے موجود تھی اور اس کا اثر بعد میں ظاہر ہوا، یعنی خرابی فالٹ پہلے سے تھا اور اثر بعد میں ظاہر ہوا، تو اب ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس میں اس مسئلے کو بیان کیا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ یوں وصول کی جائے گی۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے شرط برات من کل عیب۔ کسی آدمی نے شرط برات کے ساتھ کسی چیز کو بیچا کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہونے کی شرط پر اس کو بیچتا ہوں، تو یہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں صح البیع بشرط البرات من کل عیب وان لم یسمى خلافا للشافعی۔ اگر کسی نے بیع کی شرط برات من کل عیب کہ اس مبی میں کوئی عیب نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ اس نے بیع کی، اگرچہ ہر عیب کا نام نہ بھی لیا پھر بھی درست ہے، بخلاف امام شافعی کے، ان کے ہاں ایسا۔ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو ہے وہ مجہول جو حقوق ہیں ان کی برات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وَيَصِحُ عِندَنَا، اور ہمارے نزدیک درست ہے، لِعَدْمِ إِفْضَائِهِ إِلَى الْمُنَازِعَةِ، چونکہ یہ بات جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، یعنی مفدی إِلَى الْمُنَازِعَةِ نہیں ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو لہذا اس شرط پر اگر کوئی بیچے، جیسے آج کل بھی بیچا جاتا ہے کہ اس چیز کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ گارنٹی بیچی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا نو ریٹرن پالیسی پر بیچی جاتی ہے، تو یہ اسی صورت میں، ٹھیک ہے نا، یا یوز کنڈیشن میں کوئی چیز بیچی جاتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی وغیرہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہمارے اس میں رائج ہیں۔ تو یہ شرط برات جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے لگائی گئی ہے تو یہ معتبر ہے، کام اگر اس میں دھوکہ، تدلیس یا جان بوجھ کر ایپ کو چھپایا پھر اس کی صورتیں مختلف ہوں۔ اب یہاں سے آگے بیان کرتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ بعد العقد قبل القبض۔ تو جب یہ شرط لگائی کہ ہر عیب سے برات کے ساتھ میں اس کو بیچتا ہوں، تو اس میں موجودہ عیب اور جو پیدا ہونے والے ہیں عقد کے بعد قبضے سے پہلے پہلے، وہ سارے عیب اس میں شامل ہوں گے۔ تو فلا يرد بعیب، زیادہ مشتری عیب کے ساتھ اسے واپس نہیں کر سکتا۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ تمام عیوب جو پہلے سے موجود تھے یا جو قبضہ دینے سے پہلے اس میں آ سکتے تھے، وہ سارے اس میں داخل ہوں گے۔ وخصہ مالک و محمد بالموجود، امام مالک اور امام محمد نے صرف موجودہ عیوب کو شامل کیا ہے شرط برات میں، جو عقد کے بعد نیا پیدا ہونے والا ہے قبضے سے پہلے اس کو انہوں نے شامل کیا۔ قولہ من کل عیب بھی، تو یہ امام محمد امام مالک کا قول ایسے ہے کہ ہر وہ عیب جو اس میں ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں اس شرط پر بیتا ہوں کہ جو اس میں عیب پیدا ہوگا تو صح عند الثانی ففسد الثالث، تو امام ثانی یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، یعنی
اس کی بیع کہ جو اس میں عیب پیدا ہوگا میں اس سے بھی بری ہوں، اگر اس میں کوئی فالٹ آیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو یہ امام یوسف کے نزدیک جائز ہے، جبکہ امام محمد کے نزدیک یہ فاسد ہے. سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی غلام کو بیچا اور اس میں اس نے شرط لگائی ابرأہ من کل دائن فہو علی المرض وکیل علی ما فی الباطن. اگر کسی نے اس شرط پر غلام بیچا کہ میں اس کے ہر مرض سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ہر بیماری سے میں اس کی برات کا اظہار کرتا ہوں، فہو علی المرض، جبکہ وہ مریض تھا. وکیلا کہاں گیا ہے علی ما فی الباطن، تو اس کا اطلاق جو ہے وہ اور کے مطابق باطنی بیماریوں پر ہوگا، یعنی جو اس کے اندر باطنی بیماریاں ہیں ان سے برات ہوگی، جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ نہیں ہوں گی. واعتمد المصنف، اور مصنف نے اس پر اعتماد کیا طبعا للاختیار والجوہرہ، الاختیار اور جوہرۃ النیرہ کی اتباع کرتے ہوئے، لأنہ المعروف فی العادت، اس لیے کہ یہ عرف اور عادت میں یہ بات معروف. وما سواہ فی العرف، اور اس کے علاوہ جو ہے عرف میں اس کو جو ہے وہ مرض شمار کیا جائے. ولو ابرأہ من کل غائلۃ فہی السرقۃ والاباق والزنا. اور اگر کہے کہ میں ہر غائلہ سے بری ہوں، اس سے مراد وہ عیوب ہیں جیسے چوری کرنے کی عادت، بھاگنے کی عادت اور بدکاری کی عادت. تو یہ بھی یہاں پر پوشیدہ عیب ہیں. تو ظاہری عیب جو ہے وہ غلام سے کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ باطنی عیوب کی جو ہے وہ نفی ہوگی. اس سے آگے جو ہے وہ ہم کلاس میں پڑھیں گے. اگر غلام خریدا اور اس کے بارے میں گفتگو کی چلے گی کہ بیچنے والے کا آپ کا اقرار، اس میں جو ہے وہ اس کے فقہی احکام اور اس عیب کے انکشاف کے بعد خریدار کا رد وغیرہ یہاں سے چلے.